بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ دینی تعلیمی اصلاحی مسائل درس قرآن اور تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے۔ زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے مسائل کے تعلق سے 2 مجلسیں ہو چکی ہیں۔ آج کی مجلس میں بھی کچھ مختصر اہم مسائل زکوٰۃ کے تعلق سے عرض کرنے ہیں۔ یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ زکوٰۃ صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے۔ صاحب نصاب 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا مال تجارت، یا اسی طرح سے نقد اتنے روپے ہوں تو اس پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ایسے ہی جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہمارے علاقوں میں اتنی کثیر تعداد میں جانور لوگ نہیں پالتے کہ جن پر زکوٰۃ واجب ہو، تو اس لیے اس کو عموماً بیان بھی نہیں کیا جاتا۔ البتہ اگر کوئی تجارت کرے تو پھر وہ والے تجارت میں آ کر ان کی قیمت پر زکوٰۃ آ جائے گی، وہ چاہے چند ہی کیوں نہ ہو، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ نصاب ہے، جس کی تشریح پہلی مجلسوں میں کر دی گئی ہے۔ آج کی مجلس میں ایک اہم مسئلہ زکوٰۃ کے تعلق سے یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب کی جو بات کہی جاتی ہے کہ اس پر سال گھومنا شرط ہے، اس کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اس کا مطلب بتایا گیا تھا کہ جس تاریخ سے آدمی صاحب نصاب ہو رہا ہے، اس تاریخ سے جب سال گھوم کر وہ تاریخ آئے گی تو وہ صاحب نصاب اگر ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر مال پر سال گھومنا ضروری نہیں ہے، بلکہ سال کے شروع میں نصاب کا مکمل ہونا اور سال کے آخر میں نصاب کا مکمل ہونا یہ کافی ہے۔ درمیان میں جتنی بھی آمدنی ہے وہ سب انہی کے ساتھ لگا لی جائے گی اور پورے سال کی آمدنی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثال کے طور پر کسی شخص پر نصاب اس کے پاس کامل ہے اور جس دن زکوٰۃ کی تاریخ آ رہی ہے سال گھوم کر، اس سے 1 دن پہلے اس شخص پر کوئی اور مال آ جاتا ہے، یا 8 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے، 2 مہینہ پہلے، 4-6 مہینے پہلے آ جاتا ہے، یہاں تک کہ 1 دن پہلے بھی آ جاتا ہے، اور اس کا شروع سال میں اور آخر سال میں نصاب مکمل ہے، تو اس 1 دن پہلے آئے ہوئے مال پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ ہر مال پر زکوٰۃ کا گھومنا ضروری نہیں ہے، بلکہ شروع اور آخر میں نصاب کا ہونا، اس پر سال گھومنا کافی ہے۔ اس کو تاریخ کے مثال سے سمجھیں۔ میں نے محرم کی مثال دی تھی کہ کسی شخص کو محرم کی پہلی تاریخ پر زکوٰۃ کا نصاب اس کو ہوتا ہے، تو سال گھوم کر جب محرم کی پہلی تاریخ آئے گی تو وہ شرط پورا سال گھومنے کی پائی جائے گی، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ تو اب اگر کسی شخص پر اس کو آمدنی ہوتی ہے اور وہ جو ہے پہلی محرم کے بجائے 30 ذی الحجہ کو 29 ذی الحجہ کو اس کو مال کوئی حاصل ہو جاتا ہے، تو وہ بھی اسی کے ساتھ لگا دیا جائے گا۔ اس مال پر سال گھومنا ضروری نہیں ہے، وہ اسی نصاب کے ساتھ جوائنٹ ہو جائے گا۔ شبرات پر کسی کا سال شروع ہوتا ہے اور پورا ہوتا ہے، تو شبرات سے 1 دن پہلے جو مال آیا وہ بھی اسی کے ساتھ لگا کر اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔
رمضان کے مثلا پہلی تاریخ کو کسی کا سال مکمل ہوتا ہے تو رمضان مبارک سے ایک دن پہلے اگر کوئی مال آیا تو وہ بھی اسی کے ساتھ لگا دیا جائے گا. یہ چند مثالیں ہیں. اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہر مال پر سال کا بھوکنا ضروری ہے. البتہ یہ ہے کہ پورے سال کا حساب لگا کر جو آمد اور خرچ ہوا ہے اس سب کا حساب لگا لے آدمی. جو خرچ ہو گیا وہ ہو گیا، جو موجود ہے اس پر زکوٰۃ آ جائے گی، وہ نصاب کے بقدر ہے. تو ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ، جو ہم زکوٰۃ کا حساب لگائیں گے تو وہ نصاب پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ وہ قرض اس پر قرض دار نہ ہو، اور قرض اتنا نہ ہو کہ اس کا نصاب ٹوٹ جائے. اگر نصاب ٹوٹ گیا قرض ادا کرنے سے تو زکوٰۃ واجب نہیں، لیکن قرض منہا کرنے کے بعد، قرض دینے کے بعد اگر نصاب کے بقدر بچتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. دوسرا ایک مسئلہ یہ سمجھیے، اہم مسئلہ ہے کہ زکوٰۃ جو واجب ہوتی ہے مال تجارت پر تو وہ جو ہے قیمت خرید پر ہوتی ہے، قیمت فروخت پر. کیا مطلب؟ کہ جتنے کا مال ہم نے خریدا ہے اس قیمت پر زکوٰۃ آئے گی، یا جتنے کا ہمیں بیچنا ہے اس پر آئے گی. تو اس میں یاد رکھیے کہ جو ہمیں بیچنا ہے، جس کو قیمت فروخت کہا جاتا ہے، بیچنے کی قیمت پر زکوٰۃ آئے گی. مثلا آپ نے ایک سامان 100 روپے کا لیا اور اب آپ اس کو بعد میں بیچ رہے ہیں 110 روپے کا بیچیں گے تو 100 روپے پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، 110 روپے پر زکوٰۃ ہوگی. تو بیچنا جتنی قیمت میں وہ بکتا ہے، جو مارکیٹ کی اس کی بکنے کی قیمت اور ویلیو ہے، اس پر زکوٰۃ آئے گی، نہ کہ خریداری پر. اسی لیے کوئی آدمی پلاٹ خرید کر ڈال دیتا ہے تو جس وقت وہ زکوٰۃ ادا کرے اس وقت جو اس پلاٹ کی قیمت ہے وہ زکوٰۃ ہوگی، نہ کہ جس وقت خریدا ہے. ایک بات. تیسرا ایک مسئلہ اہم، کہ بعض لوگ ہول سیلر ہوتے ہیں اور بعض لوگ ریٹیلر ہوتے ہیں. تو اس کا مسئلہ بھی سمجھ لینا چاہیے. جو لوگ ہول سیلر ہیں، تھوک وکریتا ہیں، تھوک میں بیچتے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ تھوک سے جس قیمت پر بیچ رہے ہیں اس قیمت کی زکوٰۃ آئے گی حساب لگا کر. اور جو ریٹیلر ہیں، جو پھٹ کر بیچنے والے ہیں، تو ان پر پھٹ کر جو اس قیمت کا بیچتے ہیں تو پھٹ کر کی قیمت کی زکوٰۃ آئے گی. یہ مسئلہ بھی ذہن رکھنا چاہیے. اور اس پر میں اس سے پہلی مجلس میں بتا چکا ہوں کہ جو ہے اس کا حساب لگا کے لگانے چاہیے سب مال کا. اور جو حساب میں وقت رکھتا ہے یہ بھی عبادت ہے. یہ نہ سوچے کہ وقت ضائع ہوگا. زکوٰۃ اندازے سے نہیں، یہ فرض ہے، اس کو حساب لگا کر نکالنا چاہیے. یہ مسئلہ ہوا. ایسے ہی ایک مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو زیور ہوتا ہے تو کبھی اس میں کھوٹ بھی ہوتی ہے. تو اس میں کھوٹ اگر غالب ہے اور سونا چاندی کم ہے تو جتنا اس میں سونا چاندی ہے اس قیمت پر زکوٰۃ آ جائے گی. لیکن اگر کھوٹ تھوڑا ہے اور سونا چاندی زیادہ ہے تو سارا حکم اس کا سونا چاندی کا ہی لگے گا. اور اس کی تشریح وہ ہم نے بتائی کہ وہ سونار کے پاس جا کر کرائی جا سکتی ہے، پہلی مجلس میں بتائی. ایک مسئلہ ہے ہیرے جواہرات کا. ہیرے جواہرات میں زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن اگر وہ تجارت کے ہوں اور کوئی آدمی اس کا کاروبار کرتا ہے تو پھر تجارت کا مال ہونے کی وجہ سے اس پر زکوٰۃ آ جائے گی. ایسے ہی جانوروں کے بارے میں نے عرض کیا کہ جانوروں کا جو نصاب ہے، بھینس کا الگ ہے، بکریوں کا الگ ہے. چونکہ عموماً ہمارے علاقے میں نہیں ہوتے اس لیے اس کو علماء بیان نہیں کرتے. لیکن اگر کوئی شخص بکریوں کا کاروبار کرتا ہے اور بھینس کا کاروبار کرتا ہے تو مال تجارت ہونے کی وجہ سے وہ اس پر ان کے قیمت پر زکوٰۃ آئے گی. اسی طرح کوئی آدمی مرغی فارم کرتا ہے، مرغی پالتا ہے، اور اس سے اس کی نیت یہ ہے کہ جو انڈے وہ دیں گے ان انڈوں کی تجارت کروں گا، انڈے بیچوں گا. مرغی تجارت کی نیت سے نہیں ہے تو ان انڈوں کی قیمت پر زکوٰۃ آئے گی، مرغیوں پر نہیں. کیونکہ جو آدمی کوئی سامان کرائے پر چلتا ہے یا اس کے کام کرنے کے آلات اور مشینیں ہیں، مشینری ہے، یا کرائے کا مکان ہے، کرائے کی گاڑی ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں آتی، بلکہ ان سے جو آمدنی ہوتی ہے اس پر زکوٰۃ آتی ہے. اور زمین کی پیداوار کا عشر کا مسئلہ ہے. جو پیداوار ہوتی ہے اس میں جو کچھ ہو دے دے، اور اگر اس کو بیچ دیا اور اس سے جو ہے اتنا بچ گیا کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا، اس پر سال گھوم گیا، تو اس پر زکوٰۃ آ جاتی ہے.
ورنہ اس پہ کاشتکاری کی زمین پر زکوٰۃ نہیں آتی. وہ عشر کا مسئلہ ہے، وہ بھی الگ ہے. اب ایک مسئلہ زکوٰۃ دینے کے تعلق سے اس کی تفصیل پہلی مجلسوں میں بیان کر دی گئی، کس کو دیا جا سکتی ہے. ایک بات یہ کہی گئی تھی اصول کے طور پر کہ اپنے اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. جو صاحب نصاب ہو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اصول فروع سے مراد باپ دادا، ماں باپ، دادا دادی، دادا دادی، پردادا پردادی، پرنانا پرنانی، اور فروع سے مراد بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی. ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. اگر وہ غیر صاحب نصاب ہیں تب بھی ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. لیکن اپنی سوتیلی ماں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. جو سوتیلی ماں ہے اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ایسے ہی جو ہے جو سید ہیں، سادات ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے. ان کے خدمت احترام سے، ہدیے سے کرنی چاہیے، اور صدقات نافلہ بھی ان کے لیے جائز ہے. نفلی صدقہ سے بھی ان کی خدمت کی جا سکتی ہے. اسی طرح زکوٰۃ میں دینے میں آدمی کو یہ بھی خیال رکھنا چاہیے، میں نے پہلے عرض کیا کہ پہلے اپنے عزیز و اقربا کو دیکھے کہ اس میں دوہرا اجر ہے. ایک صلہ رحمی اور اقربا پروری کا، قرابت داری کا، صلہ رحمی کا، اور دوسرا زکوٰۃ کی ادائیگی کا. ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے. تو یہ چند مسائل میں نے عرض کیے. اسی طرح یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ زکوٰۃ صرف مسلمان کو دی جا سکتی ہے، غیر مسلم کو نہیں. البتہ نفلی صدقہ اور خیرات سے اس کی بھی مدد کرنی چاہیے. اگر وہ ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، تو اس کا حق ہے اس آدمی دوسری مدد سے اس کی خدمت کرے. ایک مسئلہ قرض کا، اس کی تفصیل میں پہلے عرض کر چکا ہوں، لیکن یہ ایک اور الگ سے مسئلہ ہے جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں پہلے بیان کیے ہوئے مسئلوں سے الگ. کہ جو ہم نے کسی کو قرض دے رکھا ہے، تو کیا اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے ہمارا مقروض، تو ہم اپنے اس قرض کو زکوٰۃ میں لگا سکتے ہیں؟ اور ہم یہ نیت کر لیں، اس سے کہہ دیں کہ بھائی چلو زکوٰۃ میں دے دیا ہے، نیت کر لی، اس سے نہ بھی بتایا، تو کیا وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں ہوگی. قرض زکوٰۃ میں محسوب نہیں ہوتا. اگر کسی پر قرض ہے اور ہم یہ نیت کر لیں کہ چلو ہم نے زکوٰۃ میں لگا دیا، تو وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس کا طریقہ البتہ یہ ہے کہ اس مقروض کو جتنا تمہارا قرض ہے اس کو اتنے پیسے دے دو زکوٰۃ کے، اس کو مالک بنا دو. پھر اس سے اپنے قرض کا مطالبہ کرو کہ لاؤ بھائی تم پہ پیسہ آ گیا، ہمارا قرضہ دو. پھر وہ آپ کو قرضہ دے دے. جب اس کے پاس زکوٰۃ پہنچ گئی، اس کے ہاتھ میں قبضہ ہو گیا، تو اب وہ زکوٰۃ کا حکم ختم ہو گیا، وہ مالک ہو گیا، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اب وہ آپ کا قرضہ ادا کر دے. یہ طریقہ خود ڈائریکٹ بھی اختیار کر سکتے ہیں، اور کسی دوسرے کے ذریعے سے بھی کرایا جا سکتا ہے. کہ کسی پر مثلا آپ کے 10,000 روپے قرضہ ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ صاحب نصاب نہیں ہے، مقروض ہے، اس وہ قرضہ ادا نہیں کر سکتا. تو اس کا قرض ادا کرنے کے لیے آپ یہ شکل اختیار کریں، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو اور قرضہ بھی ادا ہو جائے. تو اس کی شکل آپ خود بھی کر سکتے ہیں جو میں نے بتایا، اور کسی دوسرے کے ذریعے سے کہ آپ کسی کو 10,000 روپے دیں کہ لو بھائی فلاں کو یہ دیا ہو، یہ زکوٰۃ کی نیت کر کے وہ اس نے اس کو پہنچا دیے. اب آپ خود اس سے مطالبہ کر لو، لاؤ بھائی اب تمہارے پاس پیسہ آ گیا، میرا قرضہ دے دو. تو یہ شکل جو ہے جائز ہے. اس طرح سے قرض بھی ادا ہو جائے گا اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی. اس مسئلے کو جو ہمارے کارخانے دار لوگ ہیں، جو فرم والے ہیں، جن کے پاس لیبر کام کرتی ہے، ان کو بہت دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جن کے پاس لیبر کام کرتی ہے تو وہ ایڈوانس پیسے لیتے رہتی ہے. اس میں بیچارے بہت سارے کمزور ہوتے ہیں کہ تنخواہ کا وقت آتے آتے، مہینہ آتے آتے جو ہے وہ قرض دار ہو جاتے ہیں، ان کو جو ہے پیسے ختم ہو جاتے ہیں. تو وہ پھر اپنے فرم والے سے، اپنے کارخانہ مالک سے ایڈوانس پیسے لے لیتے ہیں. تو اب اس میں اس کے تھوڑے تھوڑے وہ کٹتے رہتے ہیں. تو اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کٹوانے کی پوزیشن میں نہیں ہے، یا وہ جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ مقروض ہے، ادا نہیں کر پائے گا، اور صاحب نصاب بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے بہترین طریقہ ہے
کہ اس کو آپ جو ہے زکوٰۃ کی رقم دے دو اور پھر اس سے وہ اپنا قرض واپس لے لو، اس کا ایڈوانس ختم ہو جائے گا، آپ کا پیسہ بھی آ جائے گا قرض کا، اس کا قرض ادا ہو جائے گا، آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ اس مسئلے سے عام طور پر لوگ جو غافل ہیں، اس کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ لیور میں بہت سارے کمزور ہوتے ہیں اور مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے اس پر عمل نہیں ہو پاتا ہے، اور جو ہے وہ ان کی مدد بھی نہیں کر پاتا ہے، سوچ کر کہ بھئی یہ تو کام کر رہے ہیں بس، اور اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ چنانچہ مرادآباد میں ایک صاحب نے، کارخانہ دار صاحب نے مجھ سے، فرم والوں نے یہ مسئلہ پوچھا، میں اعتکاف میں وہاں پر تھا، تو میرا مزاج ہے کہ جب اعتکاف میں بیٹھتا ہوں تو جو ہے ظہر میں ایک زکوٰۃ کا مسئلہ بیان کرتا ہوں، اور فجر میں ایک سنت بیان کرتا ہوں، عصر میں کوئی حدیث سنا دیتا ہوں۔ تو میں نے زکوٰۃ کا مسئلہ ظہر میں جب یہ بیان کیا، یہ والا کہ اپنی لیور کو جو ایڈوانس دیا ہوا ہے، جو اس میں صاحب نصاب نہیں ہے، کمزور ہیں، تو آپ ان کو زکوٰۃ کی رقم دے دو اور پھر وہ ایڈوانس کاٹ لو ان سے۔ تو ظہر میں جب میں نے یہ مسئلہ بیان کیا تو کہ بھائی جو ہے فرم والے جن کے پاس لوگ کام کرتے ہیں لوگ اور ان کو ایڈوانس دے دیتے ہیں، تو ان کو قرضہ زکوٰۃ دے دیں، اور وہ اگر مستحق ہیں تو اور اس سے پھر اپنا اس کا ایڈوانس کاٹ لیں، قرض لے لیں۔ تو فرم والے صاحب بعد میں نماز کے بعد تنہائی میں مجھ سے ملے، کہنے لگے حضرت آج پہلی بار یہ مسئلہ معلوم ہوا اور بڑی خوشی ہوئی، ہمیں تو یہ مسئلہ بڑا پیش آتا ہے کہ ہماری لیبر جو ہے وہ غریب ہوتی ہے اور ہمیں جو ہے پتہ ہی نہیں، اس بات کا پتہ بھی ہے اور ہم ایڈوانس دیتے ہیں، مگر اتنا جو ہے ہم بھی زیادہ نہیں بانٹ سکتے، لیکن ہمیں یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا، آج پتہ لگ گیا، تو اب ہم اس کا جو ہے استعمال کریں گے، اس پر عمل کریں گے اور دوسری فرم والوں کو بتائیں گے۔ میرے عزیزوں، ان غریبوں کا حق ہے، وہ جہاں کام کر رہے ہیں تو وہ کس سے کہیں بیچارے کہاں جائیں؟ فرم مانی کارخانے دار کو ان کا خیال رکھنا چاہیے اور اس مسئلے پر عمل کرتے ہوئے ان غریبوں کی مدد کرنی چاہیے کہ جو ایڈوانس ان کی طرف ہے اور وہ بیچارے نہیں ادا کر پا رہے ہیں، تو آپ زکوٰۃ کی رقم ان کو دے دیں، پھر اپنا قرض واپس لے لیں، تو بہرحال یہ اس طرح سے قرض ادا ہو جاتا ہے۔ ایک مسئلہ اور نیت کے تعلق سے، کہ اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دے تو کیا ادا ہو جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ کہہ دے اور کہ بھائی میری زکوٰۃ ادا کر دینا اجازت دے دے تو ہو جائے گی، پھر وہ تم کو دے دے، لیکن اگر بغیر کہے کسی کی طرف سے زکوٰۃ ادا کی تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہ شوہر بیوی کے درمیان بھی ہے کہ شوہر بیوی کا زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، بیوی سے کہہ دے، بیوی کہہ دے میری تم ادا کر دو تو وہ ادا کر دے۔ بہرحال اس میں اجازت شرط ہے، بغیر اجازت کے کوئی کسی کی زکوٰۃ ادا کرے تو ادا نہیں ہوگی۔ ایک اور مسئلہ کہ اگر زکوٰۃ جو ہے وہ کسی آدمی کو دے دی اور بعد میں معلوم ہوا کہ وہ صاحب نصاب تھا، یہ ہم نے زکوٰۃ غلط دے دی ہے، تو اگر اس نے بغیر تحقیق کے یوں ہی دے دی تھی اور اسے معلوم ہوا کہ وہ صاحب نصاب ہے تو اس کو دوبارہ زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ ایسے ہی ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں اس بات کا اہتمام کرے کہ وہ خاموشی سے آدمی اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، اللہ کی رضا کے لیے دے، احسان نہ جتائے۔ دین جس کو دے رہا ہے، لینے والا آ رہا ہے تو اس کا احسان سمجھے، اس پر غصے نہ ہو، منہ نہ چڑھائے، بلکہ سمجھ کر دے کہ اس کا مجھ پر احسان ہے کہ یہ میرا ایک فریضہ ادا کرا رہا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا۔ اگر خدا نہ کرے اس کے برعکس ہوتا کہ یہ دینے والا ہوتا اور تم لینے والے ہوتے تو کیا ہوتا؟ اس لیے ہرگز جس کو زکوٰۃ دی جا رہی، دل کے اندر اس کی طرف سے حقارت نہیں آنی چاہیے، بلکہ اس کی عزت ہو، عظمت ہو، اہمیت ہو اور شکر گزاری ہو، اس کے لیے دعا ہو اور اس کی طرف سے کسی بھی طرح کا احسان کا اور دعا کا جو ہے ارادہ نہ ہو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم جو تمہاری خدمت کرتے ہیں، تمہیں کھلاتے پلاتے ہیں یا تمہیں کچھ دے رہے ہیں، تو ہم اس سے تم سے جزاک اللہ اور شکریہ کی بھی امید کا بھی ارادہ نہیں کرتے، بس یہاں اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، یہ نیت کر کے آدمی کو دینا چاہیے اور احسان وغیرہ کی بات بالکل نہ ہو۔ ایک مسئلہ کہ اگر کسی آدمی کی زکوٰۃ سال جو اس نے الگ کر دی تھی، اگر اس نے جو ہے وہ زکوٰۃ ابھی باقی ہے نہیں دے پایا اور دوسرے سال گھوم کر کے آ گیا، تو دوسرا سال گھوم کے آ گیا تو اب وہ زکوٰۃ اب بھی دی جا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
ایسی جو آدمی سال گھومنے سے صاحب نصاب ہے تو سال گھومنے سے پہلے بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے. ایسے ہی اگر کسی آدمی کے پاس چند سالوں کی زکوٰۃ جمع ہو گئی تو اس کے دینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سال میں جو زکوٰۃ دے رہا ہے تو جتنی رقم نکالی اتنی رقم کاٹ کے پھر اگلے سال وہ زکوٰۃ کی رقم کاٹ کر دے دے. اس سے اگلے سال میں پھر زکوٰۃ کی رقم کاٹ کے حساب لگائے. اس سے اگلے ہم زکوٰۃ کی رقم ادا کر کے حساب لگائے. تو زکوٰۃ کی رقم کم کر کر کے دیتا رہے. یہ اس طرح سے جو ہے اس پر زکوٰۃ آئے گی. ایک مسئلہ اخیر میں اب یہ بھی عرض کر دیں کہ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا تو اور ایسے ہی اس جو ہے وہ اب یہ چاہے کہ توبہ سے معاف ہو جائے گی تو توبہ سے معاف نہیں ہوگی, زکوٰۃ دینی ہوگی گزشتہ سالوں کی. ہاں یہ بات ہے کہ تاخیر سے جو گناہ ہوا ہے, غفلت ہوئی, اللہ تعالیٰ توبہ سے معاف فرما دیں گے, لیکن زکوٰۃ یا نماز جو قضا ہوئی ہے اس کو ادا کرنا ہوگا. ایسی زکوٰۃ کو بھی ادا کرنا ہوگا سب سالوں کی, تب جا کر کے زکوٰۃ ادا ہوگی. وہ جب ادا کرے گا, ادا نہیں کرے گا تو ادا نہیں ہوگی. ادا کر دے اور اللہ سے توبہ کرے, استغفار کرے, اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے ہیں. تاخیر کا گناہ جو ہے معاف ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, یہ زکوٰۃ کے جو ہے مختصر موٹے موٹے اہم مسائل عرض کیے. یہ 3 مجلسوں میں تھوڑے تھوڑی باتیں آئی ہیں جو ضرورت کی باتیں اللہ نے ذہن میں ڈالی, میں نے عرض کر دی. باقی اور بھی مسائل ہیں جو اہم ہیں اور ہمارے سامنے آتے ہیں, ان پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے, ہم کیسے کریں. تو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ زکوٰۃ فرائض اسلام میں سے سب کو پتہ ہے, بہت اہتمام کے ساتھ حساب لگا کر ادا کرنی چاہیے اور علماء سے پوچھتے رہنا چاہیے اور پوچھ کر علماء سے عمل کرنا چاہیے نماز کی طرح, تاکہ ہماری زکوٰۃ صحیح معنوں میں ادا ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا سبب بن سکے. یہ میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, پوری جو ہے ایک مسئلہ اور چلتے چلتے مجھے یاد آ گیا کہ وہ بھی اہم مسئلہ ہے کہ اگر زکوٰۃ کی رقم ہم نے الگ کر دی اور ہمیں ضرورت پڑ گئی خرچ کی تو ہم اس کو جب خرچ کر سکتے ہیں یا اس میں سے توڑانا ہے تو توڑا سکتے ہیں, کیونکہ زکوٰۃ جب تک ادا دی نہیں جائے گی, جب تک وہ مالک اس کا مالک ہے, اس کی ملکیت میں ہے, اس کو استعمال کر سکتا ہے, اس کی جگہ دوسرے پیسے وہ کر لے, تو یہ اس کے لیے اجازت ہے. اسی طرح سے جو ہے میرے بھائیوں, میرے عزیزوں, ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے جو ہے وہ ہمیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. اللہ رب العزت جو ہے دلوں کے حال کو دیکھتا ہے. اخلاص اور للہیت کے ساتھ آدمی ادا کرتا رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. اللهم انا نسألك من خیر ما سألك نبیک وحبیبک سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذك نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم